موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد للمشركين سورة الزخرف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء بعضهم لبعض عدو. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذي آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بسعاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. کل میں نے عرض کیا تھا مسئلہ قیامت کے بارے میں، تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قیامت برحق ہے. مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ برحق ہے. میدان محشر برحق ہے. وہاں تقسیم صحائف اعمال برحق ہے. مومنین کو داہنے ہاتھ میں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں. اسی طرح وزن اعمال حق ہے. پل صراط سے گزرنا حق ہے. شفاعت انبیاء و خاصتاً شفاعت سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے. اور ایمان پہ مرنے والوں کا مآل جنت ہے، اور کفر اور شرک پہ مرنے والوں کا مآل جہنم ہے. یہ باتیں عقیدے کی ہیں، اس کو مضبوطی سے کام رکھیں. اب اعتراض یہ ہوا تھا کہ جی کہ دوبارہ زندہ کیسا ہوگا، تو وہ جہالت یہ ہے کہ بندے اپنی طاقت پہ گمان کرنے لگے، ورنہ اللہ کے آگے کیا مشکل. اللہ جب حکم دیں گے تو ساری مٹی بھی اکٹھی ہو جائے گی اور ہڈیاں بھی اکٹھی ہو جائیں گی، اور حکم دینے کی دیر ہے بس. تو اس لیے اس کا جواب تو الحمدللہ ہو گیا. اب ایک سوال اور وہ کرتے ہیں قیامت کے خلاف، یعنی شک ڈالنے میں.
وہ کہتے ہیں کہ جناب جب قیامت ہوگی تو سارا نظام درہم بھرم ہو جائے گا، آسمان گر جائیں گے، زمینیں پھٹ جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سارے نظام کو فنا کرنا ہے تو پھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی لوگوں کے دماغ میں ایک شبہ ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی اتنا بڑا نظام ہے، اب ایک انسان ایک محل بناتا ہے، اب اس کو بغیر کسی دلیل کے توڑ دے لو، کیا عجیب بات ہے، کل بنایا ہے، کروڑوں روپے لگا دی، ابھی توڑ دو۔ پھر لوگ باتیں بنائیں گے، کوئی کہے گا جی حرام کا پیسہ ہوگا، کوئی کہے گا ڈاکے کا پیسہ ہوگا، کوئی کہے گا یار چھوڑو ان کو، کیا ان کے پاس کوئی کمی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب اتنا بڑا نظام بنایا ہے کہ آسمان ہیں، زمینیں ہیں، کرے ہیں، جزائر ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، باغات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، آسمانوں میں ابراج ہیں، شمس و قمر ہیں، نجوم ہیں، سیارہ، یہ سارا نظام پھر آپ کہتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا؟ تو اللہ نے بنایا پھر ختم کر دیا، کیوں؟ یہ ایک اور اعتراض ہے، اس کو پہلے دماغ میں رکھ لیں تاکہ اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ اس کے بارے میں جو جواب ہے نا، علماء نے بہت جواب دیے ہیں، لیکن میں موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا، آپ کی سمجھ میں آ جائیں، میری سمجھ میں بھی آ جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو کیا حق ہے کہ خدا سے پوچھے؟ جب تمہیں اپنے مالک سے پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ ایک فیکٹری کا مالک ہے، تم ملازم، وہ کہتا ہے بھی آج تم نے فلاں گیٹ پہ ڈیوٹی دینی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے دن آ کہتے آپ 4 نمبر گیٹ پہ چلے جاؤ۔ اب اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جناب یہ کیا تماشا ہے، کبھی 3 نمبر گیٹ، کبھی 4 نمبر گیٹ، کبھی 5 نمبر گیٹ، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہے گا تم میرے مالک ہو، میں تمہارا مالک ہوں، تمہاری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کرو بس۔ تو اگر انسان اپنے ایک مینیجر سے، ایک باس سے، ایک اپنے فیکٹری کے انچارج سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا ہے، تو بندے کو اللہ سے پوچھنے کا کیا حق ہے کہ جناب آپ نے کیوں بنایا تھا، پھر آپ کیوں توڑ دیں گے، پھر آپ دوبارہ کیوں بنائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ قرآن میں جواب ہے کہ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ چاہے کرے، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے لیکن اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اسی لیے اس کی صفت ہے کہ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، وہ جو چاہے کرے، اسی لیے اس کی صفت ہے فعال لما یرید، اس کی مرضی ہے وہ جو چاہے کرے۔ اس لیے میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ہمیشہ دعا سکھاتے تھے اور خود بھی فرماتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا جس کو آپ دینا چاہیں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، ولا راد لما قضیت، اور جو تیری قضا و قدر فیصلہ کر دے تیری تقدیر کو کوئی ٹالنے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی کو اس کی طاقت قوت محنت نفع نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ نہ چاہیں، تو جو چاہے وہ کر دے۔ آپ کون ہیں پوچھنے والے جناب؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ کوئی پرائمری کا طالب العلم جو ہے اپنے کالج کے پرنسپل سے پوچھے کہ جناب آپ یہ کتاب کیوں پڑھاتے ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ وہ کہے گا پاگل بے وقوف، جاؤ دفعہ ہو جاؤ ایک طرف، تمہیں کتاب کا نام بھی نہیں آتا، مجھے مشورہ دینے آئے ہو۔ ایک جواب، اور ایک جواب قرآن میں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 عقلی جواب
کہ بھئی ہم ایک بلڈنگ بناتے ہیں اس پہ 2 کروڑ روپیہ لگا دیا، اب اگر توڑے تو لوگ کہیں گے بے وقوف ہے، بھی 2 کروڑ لگا کے پھر اتنا نقصان ہو گیا، پھر بنائے گا کہاں کہاں سے چیزیں جوڑے گا؟ یہ ہمیں تو نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں تو پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن جس کی شان یہ ہو کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اللہ کی تو شان یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں ہو جا بس ہو گیا، اس کے لیے کیا خرچہ کرنا ہے؟ اس کو کل مٹیریل جمع کرنا ہے آسمان بنانے کے لیے؟ جب پہلے بنایا تھا تمہاری دکانوں سے مٹیریل خریدا تھا، اس کی مرضی ہے، بنا دیا، فنا کر دیا، جب چاہیں گے پھر بنا دیں، اس کے آگے کیا مشکل؟ یہ 2 جواب یاد رکھو۔ تیسرا جواب علماء نے دیا ہے کہ اللہ نے جب یہ فرما دیا ہے کہ یہ عالم دنیا، یہ عالم امتحان ہے، دار العمل ہے، دار الاختبار ہے، اصل عالم آگے آئے گا جو دار الجزا ہوگا، تو یہ تو ایک امتحان کا سینٹر ہے۔ اب ساری زندگی ہم سینٹر میں تو نہیں بیٹھے رہیں گے نا، پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے پھر اصل ٹھکانے پہ تو جائیں گے نا۔ یہ تو ایک مسافر خانہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی میں ریل کی پٹڑی پہ مسافر خانے میں بیٹھ جاتا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے گزارے، ٹرین آئی چلا گیا۔ کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ آتا ہے، آگے بیٹھ جاتا ہے، ہوائی جہاز آیا چلا گیا۔ یہ تو دار العمل ہے، دار الاختبار ہے، دار الامتحان ہے، تو اصل تو وہ دار الجزا ہے جو بعد میں آئیں گی۔ اور چوتھا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ تو اللہ نے بنایا ہی فنا کے لیے ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس نے باقی نہیں رہنا، اور تم بھی فانی ہو، تم نے بھی مر جانا ہے، دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے، آسمانوں نے بھی گر جانا ہے، زمینوں نے بھی پھٹ جانا ہے، اور آگے جو عالم آئے گا وہ عالم بھی باقی ہوگا، وہ دار بھی باقی ہوگی، اس کے آسمان و زمین بھی باقی ہوں گے، اس میں جن کو اللہ دوبارہ پیدا کریں گے وہ بھی باقی ہوں گے، تو لہذا یہ تو ہے فنا کے لیے، اللہ نے پہلے بتا دیا ہے، تو تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اصل جو نظام چلے گا وہ تو آخرت کا ہے، اس لیے فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، ہم زمین بدل ڈالیں، والسماوات، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ فرماتے ہیں اب تم سب کے سب کھلے چٹیل میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو، چھپ بھی نہیں سکتے، کوئی آڑ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی سرنگ نہیں۔ الیوم تجزا کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اللہ فرماتی ہیں پھر آج کے دن ہم سب کو اس کے عمل کی جزا دیں گے، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اس لیے یہ باتیں کہنا جو ہے یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، محض توہمات ہے۔ یہ بات ختم۔ اب اگلے بات پہ آ جائیں کہ ایک جو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد نہ عذاب قبر ہے نہ نعیم قبر ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، بندہ مر گیا بس مر گیا۔ یاد رکھو ایک تو کافر ہے نا کھلے، وہ کہتے ہیں قیامت ہی نہیں، کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو، مر گیا بس ختم ہو گئی بات، قیامت شیامت کوئی نہیں۔ ایک وہ بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں قیامت تو خیر ہے لیکن یہ عذاب قبر نہیں ہے، اور عذاب قبر نہیں ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی دنیا ہے دار العمل، فیصلے کا دن ہوگا قیامت میں، تو سزا جزا بھی قیامت میں، پھر قبر میں کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں قیامت ہوگی، سزا جزا بھی ہوگی، لیکن عذاب قبر نہیں۔
تو یاد رکھو یہ انکار کرنا بھی کفر ہے اور گمراہی ہے. عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ سے بھی ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھنا کہ عذاب القبر حق، ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے. یاد رکھیں گے کبھی 4 امام جس مسئلے پہ اکٹھے ہوں تو اس کا معنی ہے ان کے پاس بڑی قوی دلیل ہے، اور سب کا بالاتفاق ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، کہ عذاب قبر حق ہے، اس کا انکار گمراہی. اچھا، بعض یہ کہتے ہیں کہ عذاب تو ہے لیکن وہ عذاب ہوگا روح کو، اس کا اس جسے سے یا اس قبر سے کوئی تعلق نہیں. بات کو اچھی طرح سمجھیں. دماغوں میں مصیبت ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات باتیں سمجھ نہیں آتی، پھر لوگ بڑھ جاتے ہیں. بعض لوگ اتنے بڑے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ کوئی عذاب قبر ہے ہی نہیں، اور بعد ماشاءاللہ اتنے ڈھیلے ہوئے کہ انہوں نے کہا نہیں کمال ہے جی، ہم تو اب بھی قبر پہ جا کے پیر صاحب سے سب کچھ کروا رہے ہیں، سارا کام تو پیر صاحب خود کرتے ہیں، اور جب دل کرتا ہے گھر بھی آ جاتے ہیں. وہ اتنے ڈھیلے ہو گئے، دونوں پٹڑی سے ہٹ کے گمراہ ہو گئے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، عذاب تو ہے لیکن روح کو ہے، اور روح مومن کی علیین میں ہے، اس کو آرام ہے تو علیین میں ہے، اور کافر کی روح سجین میں ہے، اس کو تکلیف ہے تو سجین میں، اس قبر میں کوئی نہیں. اور پھر وہ اپنے مشاہدے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی قبر کھولی گئی، اس کے اندر ہے کچھ نہیں، تو عذاب کس کو ہو رہا ہے. ایک آدمی وہ کہتے ہیں جناب مر گیا، اس کو جانور کھا گئے، اس کو آگے لگڑ بھگ گئے، اور شیر اور چیتا اور جانور اور بھگیاڑ اور ایسی بلائیں آگے تھوڑا تھوڑا کر کے کھا گئی. جو بچ گیا وہ گدھ آ گئے اڑتے ہوئے، وہ کھا گئے. وہ کہتے ہیں جناب وہ ہے ہی نہیں، 500 آدمی کے جانور کے پیٹ میں ہے، کہاں کہاں عذاب ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو اپنے خاندان نے، جیسے ہندوؤں کا رواج ہے کہ اپنے مردے کو باقاعدہ چتا بنا کے لکڑیاں جلا کے اس میں باقاعدہ آگ لگاتے ہیں، اور آگ بھی اس کا جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا وہ جا کے آگ لگائے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھلائی کا کام ہے نا، بھی یہ جل گیا راکھ ہو گیا، پھر راکھ کو کہتے ہیں جناب کہ آدھی دریا میں ڈال دو، آدھی ہواؤں میں اڑا دو تاکہ عذاب ہی نہ ہو. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، تو حدیث میں بھی ہے اللہ کے بندے، یہ حدیث میں بھی واقعہ ہے، یہ ہندوؤں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہوئی. حدیث میں باقاعدہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ تھا، مسلمان تھا، ایمان والا تھا، گناہ گار تھا بیچارہ. اللہ کے ڈر کے مارے اس نے اولاد کو وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد میری راکھ اکٹھی کر کے آدھی راکھ جو ہے وہ تو دریاؤں میں ڈال دینا، اور آدھی راکھ جو ہے جب تیز اندھیری چلے نا اس میں اڑا دینا، کیونکہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اور میں اگر مرنے کے بعد اٹھا اور پکڑا گیا تو مجھے بڑا سخت عذاب ہوگا. جب میں جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، اڑ جاؤں گا تو پھر کیا پکڑا جاؤں گا. مر گیا، اولاد نے جلا دیا، راکھ اڑا دی، اللہ نے حکم دیا کہ زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گیا کھڑا. اللہ نے فرمایا کیوں کیا تم نے ایسا؟ اب تو تم زندہ ہو گئے ہو کہ نہیں ہو؟ کھڑا ہے. اس نے کہا اللہ آپ جانتے ہیں، تمہارے عذاب کے ڈر سے میں نے یہ کیا. آپ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میرا ایمان ہے، لیکن میں نے عذاب کے ڈر کے مارے یہ کیا تھا. اللہ فرمائیں گے تیری نیت ٹھیک تھی، میں جانتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر. تو یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جب ایک آدمی جل گیا، راکھ ہو گیا، تو پھر کس کو عذاب ہوتا ہے؟ اچھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ ایسے ہیں
مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مرنے کے بعد کسی وجوہات کی بنا پر ان کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیتے ہیں، تلاجے میں رکھ دیتے ہیں۔ جیسے یہاں کوئی مر جائے تو اس کو رکھ دیتے ہیں نا، بھی اس کے وارث اجازت دیں گے تو دفن ہوگا نا۔ جب تک وارث اجازت نہ دیں وہ دفن نہیں کرنے دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں کولڈ سٹوریج میں یہ مردہ رکھا ہوا ہے، کوئی 1 مہینے سے، کوئی 2 مہینے سے، کوئی 6 مہینے، کوئی سال، کوئی 2 سال، جیسے رکھا تھا اسی طرح رکھا ہوا ہے، اس کو تو کوئی عذاب شذاب نہیں ہوا، تو عذاب کدھر گیا؟ نہیں، یہ تو مردہ ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح کے سوال کرنے کے بعد وہ الجھا دیتے ہیں لوگوں کو، اور انجام کیا ہوتا ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے۔ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ بھئی مردے سنتے ہیں، کہ چھوڑے یار مردے کیا سنتے ہیں، مردے بھی سنتے ہیں، زندہ سنتا ہے، مر گیا بس۔ پہلے سننے کا انکار ہوا، پھر اس کے بعد ایستا عذاب کا انکار ہو گیا، اس کے بعد کسے ختم ہو گیا؟ تو ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ سمجھو، اللہ تبارک تعالی رحمت کرے کہ عذاب قبر حق ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ نے فرعون کی قوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہوئے اور آگ میں داخل ہو گئے، یعنی فوراً عذاب شروع ہو گیا۔ غرق کا بھی عذاب، غرق کے بعد آگ کا بھی عذاب، اور قیامت والا عذاب اللہ نے الگ ذکر کیا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور اللہ فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی تو ہم حکم دیں گے کہ اب ان کو بڑے سخت عذاب میں داخل کرو۔ وہ عذاب الگ ہے، یہ عذاب جو ہے اس سے پہلے دنیا کے بعد اور قیامت سے پہلے یہی عذاب قبر ہے، یاد۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ فرماتے ہیں صبح و شام آگ ان پہ پیش کی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، دیکھ لو۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ جی اتنی بڑی جہنم کیسے دکھائی جاتی ہے؟ بے وقوف آدمی، عقل کرو، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو جنت بھی اسی کعبے کی دیوار میں دکھلائی، اور جہنم بھی اسی کعبے کی دیوار میں دکھلائی، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ حضور نماز پڑھ رہے تھے، آگے چلے گئے، پھر اپنی جگہ آ گئے، پھر پڑھتے رہے، پھر پیچھے چلے گئے، پھر اپنی جگہ آ گئے۔ نماز جب ختم ہوئی صحابہ نے کہا حضور آپ تو کبھی ایسا نہیں کرتے کہ نماز میں کبھی آگے چل جائیں کبھی پیچھے چلے جائیں، نماز تو مانا ہی سکون کا ہے کہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے سامنے اللہ نے جنت دکھلائی، اور جنت میں جو میوے لگے ہوئے تھے تو میرا دل چاہا کہ میں انگوروں کا ایک گوشہ توڑ لوں، اپنے صحابہ کو کھلاؤں گا، اس لیے میں آگے بڑھا، لیکن جنت پیچھے چلی گئی۔ میں سمجھ گیا کہ ہم دنیا میں اس کا پھل نہیں کھا سکتے ہیں، میں واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ اللہ نے پھر جہنم دکھلائی تو میں اس کی دہشت سے پیچھے ہو گیا۔ تو اللہ نے جنت بھی دکھلا دی اور جہنم بھی دکھلا دی، تو کیا مشکل ہے؟ اچھا کبھی کبھی ان کا نہ ماننا ہو نا جی، پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ماننی نہ ہو بات تو پھر بہانہ بسیار، یہ کہتے ہیں نا کہ خوئے بدرا بہانہ بسیار، کہ جب آدمی کی نیت ہی خراب ہو جائے تو پھر بڑے بہانے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو مثالی ایک تخیلاتی بات تھی نا، ایک خیال تھا، تخیل تھا، مثال تھا، یعنی جیسے کہ گویا جنت سامنے آ گئی، گویا جہنم آ گئی، حقیقت نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں ایک تخیل ہے، مثال ہے، جیسے آدمی دیکھتا ہے میں ڈوب رہا ہوں، ڈوب تو نہیں رہا ہوتا، جیسے آدمی دیکھتا ہے ماشاءاللہ جناب آج تو میں بڑے شان سے اور بڑے اس سے کرسی پہ بیٹھا ہوں، لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب بعض جاگتے میں بھی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں،
بعض سوتے میں خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تخیل ہے مثال، چلو یہ ایک تخیل ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں۔ جب میرے مدنی سرکار رحمت دو عالم اسراء اور معراج کے بعد واپس آئے، لمبا واقعہ آپ سن چکے ہیں، قصہ معراج ماشاءاللہ پڑھ بھی چکے، سن بھی چکے، دیکھ بھی چکے۔ جب آئے تو کافر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی نا، جیسے آج کل کا بھی پڑھا لکھا یہی کہتا ہے نا، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، ہم عورت کو کیوں پابندی لگائیں، عورت کو کیوں پردہ پہنائیں؟ ایک عورت ہے، وہ مولا نے اس کو خوبصورت بنایا ہے، چلے پھرے لوگ انجوائے کریں، دیکھیں، فائدہ اٹھائیں۔ بدصورت ہوگی کوئی نہیں دیکھے گا، خوبصورت ہوگی سب دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں کیا ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے ستاروں کو دیکھتے ہو، کوئی سورج کو دیکھتا ہے، کوئی چاند کو دیکھتا ہے، انجوائے کرتا ہے، اسی طرح ان کو بھی دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کافر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے عقل کے خلاف ہے بات۔ پھر ہم ٹھیک کہتے تھے نا کہ آپ پہ کوئی اثر ہے، جادو ہے، آپ دیوانے ہیں، یہ دیوانوں والی بات ہے نا کہ میں مکے سے گیا مسجد الاقصی، پھر 7 آسمانوں پہ سدرۃ المنتہا، پھر رف آ گیا، پھر مجھے اللہ کے پاس لے گیا، پھر اللہ نے نمازیں فرض کی، پھر میں واپس آ گیا اور رات بھی نہیں گزری۔ کہنے لگے حضور بھلا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ 1 مہینے کا سفر ہے مسجد اقصی اور آپ 1 رات میں ہو کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو جہل اینڈ کمپنی، میں جو کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا حضور اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تو ہم پھر آپ کا امتحان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا امتحان کیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی جو ہے، اس کے دروازے کتنی ہیں؟ مسجد صخرہ جو ہے اس کی حیت کہاں ہے، محراب کہاں ہے، پہلا دروازہ کہاں ہے، دوسرا دروازہ کہاں ہے، دروازے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، چھتیں کس چیز کی ڈالی ہوئی ہیں؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ حالانکہ اگر کوئی آدمی عقل مند ہو تو وہ کہے گا بڑے بے وقوف ہیں، جاہل لوگ ہیں، کیسا سوال کریں؟ جیسے اب آپ حج کرنے آئے ہیں یا عمرے پہ آئے ہیں، اب جب آپ واپس تشریف لے جائیں تو آپ کے بستی والے اکٹھے ہو جائیں گے، جناب حاج صاحب عمرہ ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا۔ اچھا یہ تو بتاؤ مسجد الحرام کے کتنے دروازے ہیں؟ آج کل جو نیا حرم شریف بنا ہے مسجد نبوی، اس کے کتنے دروازے ہیں؟ مسجد قباء کے کتنے دروازے ہیں؟ مسجد قبلتین کے کتنے دروازے ہیں؟ وہ کہے گا پاگل میں عمرہ کرنے گیا تھا، دروازے گرنے گیا تھا، مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے جیسے احمق پوچھیں گے تو میں لکھ لیتا۔ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، بال کٹائے، الحمدللہ مسجد نبوی گیا، نمازیں پڑھی، جنت ریاض الجنت پہ بیٹھا، سرکار پہ صلاۃ و سلام پڑھے، 8 دن گزارے، واپس آ گیا، میں وہاں دروازے گرنے گیا تھا۔ تو حالانکہ سوال بڑا جاہلانہ ہے۔ بھئی اگر حضور کو اسراء اور معراج ہوا ہے تو حضور یہی دیکھنے گئے تھے کہ کڑیاں کتنی ہیں اور شیاطین کتنے ہیں اور گارڈر کتنے ہیں اور دروازے کتنے، وہ بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں باوجود اس کے کہ ان کا جب سوال غلط ہے لیکن میں بڑا غمگین ہو گیا کہ بہرحال دشمن ایک بات پوچھ رہا ہے، اگر میں جواب نہ دے سکا تو یہ تو شور مچائے گا نا کہ جناب اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے تو بتا دے کیوں نہیں؟ اللہ نے فرمایا جبریل فوراً جاؤ میرے مدنی کے پاس کہ آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ لا تحزن، میرا مدنی آپ کیوں غم کر رہے ہیں؟ میں اگر معراج کرا سکتا ہوں تو معراج کی صداقت کی گواہی بھی دے سکتا ہوں۔ میرے محبوب اگر میں نے آپ کو معراج کرایا ہے تو کیا آپ کی معراج کا گواہ میں نہیں ہوں؟ ہم بیت المقدس کو اٹھا کے آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ پوچھو دشمنوں سے، کہو پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اللہ نے حقیقتاً بیت المقدس حضور کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب یہ تو تخیل نہیں نا، یہ تو خیال نہیں نا۔ حضور نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟
وہ جو پوچھے حضور جواب دے دیں، وہ جو پوچھے حضور جواب دے دیں۔ اب جناب بولتی بند ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا یار بیت المقدس تو حضور نے اچھی طرح یاد رکھا ہے، چلو اب ان سے کوئی ایک اور سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا حضور آپ یہ بتائیں، ٹھیک ہے چلو بیت المقدس تو آپ نے ٹھیک جواب دے دیا، لیکن ایک قافلہ ہمارا گیا ہوا ہے شام کو تجارت کے لیے، وہ قافلہ وہاں سے واپسی کے لیے چل پڑا ہے، تو اگر آپ بھی بیت المقدس گئے تھے تو آپ کو وہ قافلہ کہیں ملا تھا، اور ملا تھا تو کہاں ملا تھا، اور کیا اندازہ ہے آپ کا کہ کتنے دن کے بعد وہ ہمارا قافلہ مکے میں پہنچے گا؟ حالانکہ یہ سوال بھی اہم کرنا ہے، قافلہ تمہارا ہے، حضور کو ٹھیکیدار ہیں تمہارے، نہ پہنچے بیمار ہو جائے مر جائیں دفع ہو جائیں، کافروں کا قافلہ ہے تو حضور ذمہ دار ہیں۔ یہ سوال بھی جاہلانہ ہے، لیکن جاہل دشمن تو دشمن ہوتا ہے۔ حضور پاک کو اللہ نے فرمایا میرا محبوب غم کیوں کرتے ہیں؟ جیسے بیت المقدس سامنے کر دیا ہے، مکے سے لے کر بیت المقدس کا سارا نظام سامنے کر دیتے ہیں، دیکھ لو قافلے کو۔ اب حضور نے فرمایا تمہارا قافلہ فلاں جگہ ہے، اور اتنے دن کے بعد وہ مکے میں بھی آ جائے گا، اور تمہارے قافلے کا ایک آدمی جو ہے نا اونٹ سے گر گیا تھا، وہ لنگڑا ہو گیا، وہ لنگڑا قیدو بھی آ رہا ہے، اس کو بھی پوچھ لینا۔ اب جب قافلہ آیا جو حضور نے کہا وہ تو سچ ہے، اب کیا کریں جناب، چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ لیکن جس کا ایمان تھا ابو بکر کا، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی صدیق والا ایمان نصیب کر دے، اللہ ہمیں بھی عثمان عمر فاروق علی والا ایمان نصیب کر دے، اللہ ہمیں بھی حسنین والا ایمان نصیب کر دے، اللہ ہمیں بھی اولیاء والا ایمان نصیب کر دے، اللہ ہمیں بھی اپنے عباد صالحین والا یقین نصیب کر دے۔ یہ بات تو پھر یہ تھی نا کہ ابو جہل نے کہا کہ دیکھو آپ کے نبی فرماتے ہیں میں بیت المقدس گیا، میں نے 1,24,000 پیغمبروں سے ملاقات کی، میں آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں سدرۃ المنتہا پہ گیا، واپس آ گیا، تم مانتے ہو؟ اس نے کہا بات سنو ابو جہل زیادہ بک بک مت کرو، جو تم کہہ رہے ہو حل قال رسول اللہ، یہی بات میرے نبی نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل کہا، انہوں نے کہا صدق رسول اللہ، کہی ہے تو سچ کہا۔ یہ ہے نا ایمان، یہ ایمان، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ ہو، اللہ کو بھی مان لیا، قبر پہ بھی ٹکر مار لی، کعبہ شریف کو بھی پکڑ لیا، قبر شریف کا طواف بھی کر لیا، رمضان شریف مکے مدینے میں بھی گزار لیا، مزار پہ جا کے ماشاءاللہ 9 راتیں، وہ بھی اعتکاف ہے نا، اعتکاف کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 10 دن، کبھی 29 ہو گیا تو 9 راتیں ہو گئی نا، وہاں جو 9 راتیں بیٹھتے ہیں یہ بھی وہی خدا کا اعتکاف کا مقابلہ ہے۔ جیسے حج میں قربانی، پیر کی قبر پہ قربانی، اللہ کے گھر میں اعتکاف، مزار پہ اعتکاف، ملتزم کو چمٹنا، مزار پہ چمٹنا، کعبے کے گرد گھومنا، قبر کے گرد گھومنا، حجر اسود کو چومنا، مزار کے پائے کو بھی چومنا، کعبے پہ غلاف ڈالنا، مزار پہ بھی غلاف ڈالنا۔ ہم نے تو اللہ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک مقابلہ کیا ہے نا۔ اسی لیے شیطان نے کہا تھا نا میرا مولا میں تیرے بندوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ تیرے ہر حکم کا مقابلہ کروں گا، میں تیری توحید کے خلاف ان کو ابھاروں گا، میں تیرے انبیاء کی نبوت اور رسالت کے خلاف ان کو ابھاروں گا، میں قیامت کے خلاف ان کو ابھاروں گا، میں عذاب قبر کے خلاف ان کو ابھاروں گا، میں ہر مقام پہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اب میں ان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ملعون جاؤ، حتیٰ کہ بدبخت نے قسم کھائی، کہنے لگا بھابی عزت کا، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ ہاں جی کہہ دو، کوئی ڈرتے کیوں؟ خیر پیر کی، پیر کے پنڈے کی قسم ہے مجھے، سائیں کے آستان شریف کی قسم ہے، وہ ابلیس لعین بھی خدا کی قسم کھاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سی پارٹی ہے، پتہ نہیں کہاں سے نکلے ہیں یہ، لعین ہے ابلیس ہے، لیکن پتہ ہے اس کو کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں۔
کہتے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا مگر چند بندے جو تیرے چنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ابلیس پھر تم بھی سن لو کہ فَبِعِزَّتِي، مجھے بھی اپنی عزت کی قسم ہے، جب تک بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم عاملنا بما انت اہلہ ولا تعاملنا بما نحن اہلہ، یا اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جو تیری شان کے لائق، وہ معاملہ نہ کر جو ہمارے حال کے لائق، ہمارا حال تو بربادی والا ہے۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم اکفنا شر الاعداء والحاقدین والحاسدین والمعاندین، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ یا اللہ اب دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ یعنی اب انہوں نے شبہات ڈال دیے ہیں، تو یاد رکھو عذاب قبر حق ہے، اور اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے جو جس کی قبر ہے۔ کیا مانا؟ جو جل گیا اس کی قبر آگ ہے، جو ڈوب گیا اس کی قبر پانی ہے، جو دفن ہو گیا اس کی قبر یہ ہے۔ لیکن فرق یہ ہے یاد رکھو کہ دنیا میں جب سزا ہوتی ہے جسد پہ ہوتی ہے، روح ہمیں نظر نہیں آتا۔ بات سمجھو اچھی طرح۔ کیا مانا؟ ایک آدمی نے چوری کی اس کا ہاتھ کٹے گا، ٹھیک ہے، اب ہاتھ کٹے گا نا، ہاتھ کے اندر جو روح ہے اس کا ہمیں کیا پتا، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی کو کوڑے لگ رہے ہیں تو کوڑے تو بدن پہ لگ رہے ہیں نا، وہ چیخ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو روح کے اندر اس کی عذاب روح کو بھی ساتھ ہو رہا ہے، لیکن جسد نظر آ رہا ہے، روح نظر نہیں آ رہا۔ یاد رکھو جی، مرنے کے بعد جتنے فیصلے ہیں وہ روح پہ ہوں گے، عذاب روح پہ ہوگا، راحت روح کو ہوگی، جائے جسد نظر آئے یا جسد نظر نہ آئے، لیکن اس کا فائدہ جسد کو بھی ہوگا، اور قبر سے مراد یہی قبر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ فرماتے ہیں تمہیں دنیا کی لذت اور دنیا کی کثرت نے غافل کر دیا ہے، تم ہاؤ ہاؤ میں مبتلا ہو گئے ہو، پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ وقت آ جائے گا جب تم قبروں میں ڈالے جاؤ گے۔ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان لو گے کہ تم نے کیا کیا ہے دنیا کے اندر۔ تو اسی قبر کو کہا گیا۔ اسی طرح فرماتی القبور بعثرت، جب قبر پھٹ جائے گی۔ اسی طرح حضور فرماتے اول من تنشق عنہ القبر، فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن تمام انبیاء تمام اولیاء سب سے پہلے میری قبر مبارک کھولے گی اور میں قبر مبارک سے اٹھوں گا، تو مراد یہی قبر ہے۔ اور یاد رکھو اسی قبر میں راحت ہے، اس لیے حکم ہے کہ جب اگر قبرستان سے گزریں تو کہا کریں السلام علیکم یا اہل القبور، اور بعض روایات میں آتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل۔ اللہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کیا کرو، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب قبرستان سے آدمی گزرے اگر 11 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ان کے لیے ثواب کی نیت کر لے، مغفرت کی نیت کر لے، تو جتنے مردے ہیں اللہ ان سب کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت کا انتظام فرماتے ہیں۔ اس سے مراد بھی یہی قبر ہے۔ اور اسی طرح حضور خود قبر پہ بیٹھے ہیں، صحابی کی قبر ہے، حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا میں بھی قبر پہ موجود ہوں اور قبر نے میرے صحابی کو پکڑ لیا۔
اس لیے میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو چاہے جس کو چاہے پکڑ لے، تیرا نبی اوپر بیٹھا ہوا ہے پھر بھی تم نے میرے ساتھی کو پکڑ لیا۔ اس لیے میں نے کہا سبحان اللہ، تو پھر اللہ نے کھول دیا۔ تو اب حضور قبر میں بیٹھے ہیں، کوئی علیین میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، اسی قبر میں بیٹھے ہیں جو دنیا کے اندر قبر۔ اور اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کو کسی بڑے جرم میں نہیں، یا بعض علماء کہتے ہیں ایسے جرم میں جن کو یہ بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ فرمایا احدہما یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک قبر والا چغل خور تھا اور ایک قبر والا پیشاب کے قطروں سے بچنے کا خیال نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ تو اب عذاب اسی قبر میں ہو رہا تھا کہ آسمانوں پہ علیین میں ہو رہا تھا؟ حضور اسی قبر میں کھڑے ہیں کہ انہما لیعذبان۔ اور پھر حضور نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ سامنے کھجور ہے نا، اس کی ایک چھڑی تازہ بالکل کاٹ کے لے آؤ۔ لے آئے حضور نے، اس کو چیر دیا دو حصے، ایک اس قبر پہ لگا دی، ایک اس قبر پہ لگا دی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا بنا؟ فرمایا کیونکہ یہ اللہ کے درخت ہیں، پیدا کرتا ہے اور ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو جب تک یہ رہنی سبز ہے، زندہ ہے، اللہ کا ذکر کرے گی، اس کی وجہ سے اللہ ان کا عذاب کم کرتے، عذاب رفع کرتے۔ تو یاد رکھیں کیا ثابت ہوا کہ عذاب قبر ہوتا ہے، اور پھر اللہ چاہے تو اس عذاب کو ہٹا دیں۔ اسی طرح صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ سوال جواب سے کامیاب ہو کے گزر جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ کے کہتے ہیں نم کنومت العروس، کیا ہے قبر والے اب آرام سے سو جاؤ اور آرام سے اب مزے کرو، کیونکہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، اب تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ تو وہ بھی اسی قبر میں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے۔ اب یہ الگ بات ہے نا جی کہ ہر آدمی جو عقیدہ بنا لیتا ہے نا اس کے مطابق پھر قرآن کو بھی بدل دیتا ہے، حدیث کو بھی بدل دیتا ہے۔ اب ہماری برادری جو ہے نا جی ماشاءاللہ، انہوں نے بھی اسی حدیث سے دلیل پکڑی، انہوں نے کہا دیکھو حضور نے سبز چھڑیاں لگائی نا، او وہابیو، اسی لیے تو ہم پھول ڈالتے ہیں، پھول ذکر کریں گے فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں حضور نے بھی تو سب چھڑیاں لگائی ہیں نا، اگر ہم قبروں پہ آگے بوکے رکھتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور قبرستان کے ساتھ درخت لگاتے ہیں، قبروں کے ساتھ پھولوں کے پودے لگاتے ہیں، اور اسی لیے یہی تو سنت ہے نا کہ حضور نے لگایا تھا کہ فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں تم وہابی ہو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب ان سے یہ پوچھو کہ حضور نے صرف ان دو قبروں پہ لگایا یا مدینے میں سب صحابہ کی قبروں پہ پھول ڈالے؟ ٹھنڈے دل سے کبھی حضور نے اپنی بی بی خدیجہ کی قبر پہ چادر چڑھائی ہو، بیٹی آپ کی ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، زینب، یہ تین بیٹیاں تو حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی، حضور کے بیٹے ہیں طیب ہے، طاہر ہے، قاسم ہے، ابراہیم ہے، زندگی میں فوت ہو گئے، ان کے مزار پہ کبھی حضور نے پھول چڑھائے ہوں؟ اگر چڑھائے ہیں کوئی جھگڑا نہیں، آپ ہمیں دکھا دیں، السلام علیکم، بات ختم، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ضد کا کیا مسئلہ ہے؟ جب دلیل آ گئی ضد ختم۔ یہ تو تمہاری عادت ہے نا کہ لاکھ دلیل دے دو میں نہ مانوں، بس۔ ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں، بھی ہمیں دلیل دکھا دو، بھی حضور پاک نے اپنی کسی بیوی کی وفات کے بعد اس کی قبر پہ چادر چڑھائی ہو، کوئی درخت لگایا ہو، پھول لگائے ہوں، اہلاً و سہلاً، ہم بھی وہ کہیں گے تم ٹھیک کہتے ہو، ہم غلطی پہ تھے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھو کہ حضور نے جن دو قبروں پہ چھڑیاں لگائیں، کیا فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے یا راحت ہو رہی ہے؟ تو تم اسی لیے پھول ڈالتے ہو، تمہیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ کوئی عقل کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ اپنے بزرگوں کی کہیں توہین تو نہیں کر رہے ہو؟ اور حضور تو فرما رہے ہیں انہما لیعذبان، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔
لعل اللہ ان یخفف بہما، ان کے ذکر سے شاید اللہ تخفیف کر دیں، تو تم بھی یہی نیت کر کے چڑھاتے ہو، تمہیں بھی پتا ہوتا ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے، پھول ڈالیں کچھ تو فائدہ ہو بیچاروں کو، اچھی نیت کر رہے ہو، اچھا بزرگوں کے ساتھ محبت کر رہے ہو، پہلے تو ان کو عذاب میں ڈال رہے ہو، پھر پھول چڑھا رہے ہو۔ انا للہ و انا، تو اس لیے اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، عذاب قبر حق ہے۔ اچھا، اب علیین میں روح ہے تو یاد رکھو علیین میں چاہے روح ہو، اس کا تعلق قبر والے جسد سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ آج اگر ایک کافر اتنا سا چھوٹا سا موبائل بنا دیتے ہیں، سیٹلائٹ اوپر کھڑا ہوا ہے، جو نمبر دباتے ہو صرف اسی کو پکڑتا ہے، دوسرے کو نہیں پکڑتا، اگر بندے اتنا سلسلہ جوڑ سکتے ہیں تو اللہ تعلق نہیں جوڑ سکتا ہے روح اور قبر میں، اس کے آگے مشکل ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں قیامت برحق ہے، قبر برحق ہے، نعیم قبر عذاب قبر برحق ہے، بعث بعد الموت برحق ہے، صحائف اعمال برحق ہے، میزان عمل برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، شفاعت انبیاء برحق ہے، شفاعت علماء برحق ہے، شفاعت اہل القرآن برحق ہے۔ اہل قرآن مانا حفظت القرآن، جن نے قرآن یاد کیا ہے۔ اور اسی طرح جو بچے چھوٹے فوت ہو جاتے ہیں، والدین صبر کرتے ہیں، ان بچوں کی بھی ماں باپ کے حق میں شفاعت برحق ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ جام نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ حضور کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ یہ تم سے قبر سے پوچھیں گے یا حشر میں پوچھیں گے؟ نہیں، سوال جو تم نے کیا ہے یہ تم سے کون پوچھے گا؟ یا صرف دشمنوں کے بنائے ہوئے سوال پوچھتے پھر رہے ہو؟ اور جنازے کی ضرورت تو ہم گناہ گاروں کو ہوتی ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، اس کو کس طرح دعا کی ضرورت ہے؟ کوئی عقل کرو۔ اللہم اغفر لحینا، ہم دعا اللہ اس کی مغفرت فرما، حضور تو بخشے ہوئے ہیں، وہ تو معصوم ہیں۔ اور یاد رکھو یہ بھی دشمن غلط کہتے ہیں، 10 صحابہ حجرے میں داخل ہوتے تھے، درود پڑھ کے باہر آ جاتے تھے، کیونکہ دعا مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ آپ کے بیانات الحمدللہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں، آپ کو انٹرنیٹ پہ بندوبست کر لیں۔ مجھے تو اللہ کے بندے موبائل چلانا بھی نہیں آتا، تو انٹرنیٹ کا میں کیا کروں؟ پہلے مجھے سمجھاؤ۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، وہ میرے لیے موبائل لے کے آئے، بیچارے جرمنی سے تحفہ لے کے آئے کہ یہ موبائل ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا بڑا عجیب سا لگا مجھے، میں نے کہا یار یہ تو کوئی، انہوں نے کہا جی 30,000 ریال کا ہے۔ 30,000 ریال کا؟ میں نے کہا خدا کے لیے یہ تحفہ واپس لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں کبھی پاکستان جاؤں تو موبائل کی وجہ سے لوگ مجھے مار ڈالیں۔ کبھی 6 لاکھ کا موبائل تو ملے گا نا، اور کچھ ملے نا۔ میں نے یار خدا کے لیے یہ تو واپس لے جاؤ۔ میرا عزیز اللہ تمہیں خوش رکھے، مجھے بالکل عند اللہ ویب سائٹ کا مسئلہ نہیں آتا۔ اگر کسی ساتھی کو یہ چیز آتی ہے بالکل کھلی اجازت ہے میری طرف سے بنا لیں۔ ویسے مجھے کسی نے کہا ہے کہ شیخ مکی.com کے نام سے کوئی ویب سائٹ کسی نے بنائی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی چیک کریں۔ اگر کوئی غیر محرم ہے اس کی وجہ سے آپ طواف کیوں کریں؟ آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں ہدایت کی۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہم بالکل کریں، یہ دعا کریں یا اللہ یہ ثواب ان کو عطا فرما۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے لیکن عمرہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے کیا، ایک بکری دم ادا کرے اور میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا۔ یاد رکھو مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، یہ ہل ہے، یعنی حد حرم کے باہر ہے، کہ اب حرم میں رہنے والے عمرہ کرنا چاہیں تو کہاں جائیں؟ بھی یہاں چلے جاؤ۔
لیکن جو باہر سے آئے گا اس کا تو میقات ہے، وہ میقات چھوڑ گیا، عمرے کا دم بھی ادا کرے اور عمرے سے میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گیا۔ کہتے جی روح قبر میں آتی ہے، بالکل قبر سمت عاد روحہ الی جسدہ، ایک حدیث میں فتعاد روحہ الی جسدہ۔ اسی طرح ایک صحابی فوت ہوئے، انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کے تقسیم ہوتا ہے اتنی دیر میرے قبر پہ کھڑے رہنا، حتی استانس بکم، تاکہ مجھے حوصلہ رہے اور میں سوال جواب صحیح دے سکوں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی وہاں سے گزرتے ہیں یسمع قرعن علیہم، ان کے پاؤں کے چلنے کی آواز بھی پردہ سن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آگے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتے ہیں ربی اللہ، تو اب روح ہے، تعلق ہے، تو جواب دے رہا ہے۔ کہتے جی کہ ہم بحرین سے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور بحرین کے بجائے ہم نے جدہ سے بھی احرام آگے باندھا ہے، ایک بکری دم پڑ گئی۔ میرا بھائی آپ بحرین سے آ رہے تھے تو ایک چھوٹی سی عمرے کی کتاب لے کے پڑھ لیتے، مشکل کون سا مسئلہ تھا جو تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ اب ایک بکری ادا کریں، 600 یا 700 ریال انشاءاللہ لگے گا۔ اگلے سال اللہ جب آپ کو عمرہ نصیب کریں گے نا، آپ 10 کتابیں پڑھ کے آئیں گے۔ اسی لیے اللہ نے جرمانے رکھے ہیں نا، تاکہ ان کو ذرا چوٹ لگے تو ٹھیک ہو نا۔ ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، یہاں کام کرتا ہے، کوئی حرج نہیں، کام کرنا تو منع نہیں ہے، باقی قانون جانے تم جانو۔ ہم نے طواف کے 7 چکروں کے بجائے 6 چکر کیے، عمرہ بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، کیونکہ اکثر چکر آپ نے مار لیے۔ لیکن اب افضل یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر وہی نیت کر کے کہ یا اللہ وہ جو طواف میں نے نامکمل کیا تھا اس کا اعادہ کر رہا ہوں، ایک طواف کر لو، بس کوئی جرمانہ نہیں۔ عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہے، کرو تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ نے رمل نہیں کیا کوئی حرج نہیں، سنت ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ اگر میں قرآن شریف پڑھتا رہوں طواف میں، بالکل جائز ہے۔ جب اللہ اکبر کہوں روک دو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کر دو۔ اگر حالت احرام میں منہ پہ احرام والا کپڑا لگ گیا کوئی حرج نہیں، کیا ہو گیا؟ لگ گیا لگ گیا۔ اگر کوئی آدمی 3 یا 4 طواف اکٹھے کر لے، بعد میں ہر طواف کی 2 رکعت پڑھ لے، بالکل جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو، لیکن بعض اوقات آدمی عصر کو آتا ہے، موقع ملتا ہے 2-3 طواف اکٹھے کر لیتا ہے، بعد میں پڑھ لے۔ بال منڈانے کی شرط یہ ہے کہ سارے سر پہ اس طرح پھروائے جیسے حضور پاک نے سارے سر پہ اس طرح پھروایا ہے، اور کٹوانے کی شرط یہ ہے کہ سارے سر کے بال کٹوائے، کم از کم 1/4 حصہ بال کٹ جائیں۔ یہ عمرانہ جو ہے وہ ایک جگہ ہے جہاں سے حضور پاک نے خود احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے۔ مسجد عائشہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، حضور پاک نے حکم دیا تھا بی بی عائشہ کو کہ وہاں سے جا کے عمرہ کر لیں، تمہیں اللہ جہاں سے موقع دے، دونوں ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ ہمارے کراچی میں کوئی تحقیق ہوئی ہے کہ بپسی میں حرام شامل ہے، اللہ کو عالم، مجھے پتہ نہیں ہے، اگر ہے بچو، بچنے کی ویسے بھی دیکھو نا جی، اگر بپسی نہ پیئیں تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے۔ کوئی بلا ہے ضرور، یہ مجھے نہیں پتا حرام ہے حلال ہے، چونکہ یہ میرا کام نہیں، یہ ہر آدمی کا کام تو نہیں ہے، تو لیب فیصلہ کرے گی نا کہ اس میں کیا کیا ہے، اس میں پیپسین ہے اور وہ کس چیز کا مادہ ہے، لیکن کوئی بلا ضرور ہے۔ اس کا تجربہ کریں کہ مثلا 2 سال کا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو چمچ کے ساتھ 2-3 دن آپ بپسی پلائیں، چوتھے دن بپسی وہاں رکھ دیں، انشاءاللہ ماں کو بھی چھوڑ کے وہاں جائے گا۔
تو کوئی چکر تو ہے نا، کوئی نشہ، کوئی بات، کوئی بلا تو ہے نا. تو اس لیے جتنا بچ سکیں اچھی بات ہے، باقی اللہ عالم، مجھے کوئی پتہ نہیں اس میں حرام ہے یا حلال ہے. جمعہ کی نماز میں پہلے 4 سنتیں، پھر 2 فرض، پھر 4 سنتیں. تم جتنا گھٹانا چاہو گھٹا دو، اللہ نے تمہیں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ لوگوں کو نماز سے گھٹائیں. جو 4 پڑھتا ہو 2 پہ لے آئیں، جو 2 پڑھتا ہو 1 پہ لے آئیں، جو 1 پڑھتا ہو تو چھٹی کر دیں. ہم تو بڑھانے والے لوگوں میں ہیں نا، بھی 4 سنتیں پڑھو، بعد میں بھی 4 پڑھو، بلکہ 6 پڑھو، بلکہ 2 نفل بھی پڑھو، تاکہ جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. ومن تطوع خیرا، جتنی نفلی عبادت کرو گے وہ خیر ہی خیر. اچھا، آپ نے جناب کراچی میں بھی غسل کیا، مسقط میں کیا، عمرہ کیا، سب کچھ کیا، طواف کے بعد 2 رکعت بھی پڑھے، اس طرح پھروا دیا، صفا مروا نہیں دوڑے، تو باقی کیا کیا تھا آپ نے؟ طواف تو اب بھی ہو رہے ہیں، عمرے میں تو صفا مروا لازم میں واجب ہے. نہیں کیا ایک بکری دم ادا کریں. میں نے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے غسل نہیں کیا، وضو کیا اور احرام باندھ لیا، کوئی بات نہیں. غسل کرنا سنت ہے، افضل ہے، لیکن کوئی غسل نہ کرے، وضو کر، حتیٰ کہ کوئی آدمی وضو بھی نہ کرے، نماز بھی نہ پڑھے، وہ ہم بس میں بیٹھے بیٹھے قمیض نکال کے چادر باندھے لبیک اللہ لبیک کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری نہیں. وہ تو سنت ہے کہ پہلے غسل کرو، خوشبو لگاؤ، 2 چادریں باندھو، 2 رکعات پڑھو، پھر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آؤ. یہ تو آداب ہیں. اگر نہ ہو، مثلا میں جہاز میں بیٹھا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو حکم ہے کہ اسی پجامے بیٹھے رہو، بنیان نکال لو، کرتا نکال لو، اس کو کندھے پہ ویسے ڈال لو چادر کی طرح، لبیک پڑھ لو، نہ نماز پڑھو نہ وضو کرو، کچھ بھی نہیں، کوئی بات ہے. نماز جنازہ میں 1 سلام پھیرتے ہیں، 1 بھی جائز ہے، 2 بھی جائز ہیں. احناف کے نزدیک 2 ہیں، حنابلہ کے نزدیک 1 ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ویسے جتنی دفعہ اللہ کا نام زیادہ ہوگا زیادہ اجر ملے گا. کہتے کہ نماز کے بعد لوگ ہاتھ ملاتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. کہتے جی کو ایمرجنسی ہو جائے، گاڑی جا رہی ہے یا کوئی اور جنازہ شروع ہو گیا، جنازہ تو کوئی ایمرجنسی نہیں، تو فرض کفایہ ہے، ایک آدمی پڑھ رہا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں، تم پوری تشہد پڑھو، پورا درود پڑھو. چونکہ حنابلہ کے نزدیک اگر درود نماز میں نہ پڑھے نماز ہی نہیں ہوتی. احناف کے نزدیک وہ نماز ہو جائے گی، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، ایمرجنسی ہو رہی ہے دوبارہ نماز پڑھو. اگر ایک آدمی رکوع میں امام کے ساتھ ملا ہے، 1 دفعہ کہا سبحان ربی العظیم، کوئی رکوع مل گیا. اونٹ کی قربانی ہو یا کوئی قربانی ہو، افضل 10واں کا دن ہے. حضور پاک نے 10ویں تاریخ کو کنکریاں مار کے فوراً قربانی کی. قربانی کے بعد آپ نے سر کے بال منڈوائے، پھر غسل فرمایا، پھر طواف زیارت کے لیے. باقی یہ کل شریف، یہ چہلم شریف خالص بدعت ہے، ناجائز ہے. میں نے حج کے سارے کام پورے کیے، آخری دن کنکریاں نہیں ماری، ماشاءاللہ. تو پورے کیسے کیے؟ کنکری مارنا تو واجب ہے، 1 دن کی چھوڑو یا 3 دن کی، بکری دم پڑ گئی. میں ساتھی کو دے کے چلا گیا، تم کو بیمار تھے کہ دے کے چلا گیا. کہتے جی کہ عصر کی نماز کے بعد جو آدمی گھر میں صفائی کرتے ہیں رزق کم ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ. تو جہاں جہاں عصر کے بعد کام ہوتے ہیں ان سب کا رزق کم ہو گیا ہے. مارکیٹیں عصر کو کھلتی ہیں، آگے دکان صاف کرتے ہیں، پھر دکان میں بیٹھتے ہیں، ان کا رزق تو اور زیادہ ہو رہا ہے.
یہ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ وہ جو گند پھینکا تھا نا وہ رزق باہر پھینک دے تو کھا لو نا، پھینکو رکھ لو. کیا ہے اپنا عقل ہے، لڑاتے رہتے. عمرے کی نیت کرنے کے بعد عورت چہرے پہ کپڑا ڈال سکتے، ہاں کوئی آدمی سامنے آ جائے ڈال لے، ورنہ ہٹا دے، ورنہ ایسا گھونگھٹ ڈال دے کہ نیچے دیکھ کے چلتی رہے کہ چہرے کو بھی نہ لگے، پردہ بھی قائم رہے. میرے والدین ضعیف ہیں، آپ ان کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، بالکل کریں، ضرور کریں. میں بمبئی سے نوکری کے لیے آیا تھا مکہ شریف. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آپ عمرہ بھی قضا کریں اور دم بھی دیں. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نیت نوکری کی تھی، عمرے اور حج کی نہیں تھی تو دم نہیں پڑے گی، لیکن عمرے سے تو معلوم ہو گئے. ابابیل کا گھونسلہ جو ہے بیچنا جائز ہے. مجھے نہیں پتا کہ ابابیل گھونسلے بنا کے تمہیں فروخت کے لیے دے جاتا ہے. نہیں، اس پرندے کے ساتھ تمہارا کنٹریکٹ ہے کیا ہے، یا اس کا شکل کا گھونسلہ بناتے تو پھر اس کا گھونسلہ تو نہ ہوا نا، اس کی شکل ہوئی، وہ تمہاری مرضی ہے، بیچتے رہو. کہتے جی حضور کے روضہ مبارک کا رنگ تبدیل کریں، یعنی حضور کی فضیلت رنگ سے ہے. ساری دنیا کے رنگ میرے مدنی کے رنگ پہ قربان، کوئی رنگ بھی نہ ہو، حضور کے رنگ تو قیامت تک نہیں بدل سکتا. یہ کیا ہے کہ رنگ پھیکا ہو گیا یا تیز ہو گیا، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں. سرکار دو عالم کی شان تو قیامت تک بڑھ رہی ہے. اللہ نے خود کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کہتے ہیں جی کہ روضہ رسول پہ ہم سلام پڑھتے ہیں تو انتظامیہ والے ہمیں مارتے ہیں. نہ مارے انشاءاللہ، اب سجدہ کرنے سے بعد نہ آئیں. یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے نا، ایسے بندے اللہ نے کھڑے کیے ہیں جو شرک نہیں کرنے دیتے.